ہم خدا کے بعد سب سے افضل رسول کائنات کو مانتے ہیں، اس لیے خیر الامم قرار دیے گئے ہیں۔ کلیجہ پھاڑنے سے فائدہ جب ہے جب آپ بولیں سبحان اللہ، تو بولیں اور زور سے، ہم رسول کائنات کی امت ہیں، اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے ہیں۔ بولے 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 ماشاءاللہ، کون کون اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہے؟ واہ، دیکھ لیں ماشاءاللہ، یہ مرد ہے حضرت، یہ مرد ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کس لیے؟ کھانا پکوانے کے لیے، کپڑا پریس کروانے کے لیے، کپڑا دھلوانے کے لیے، بسترے بچھوانے کے لیے، چپلیں صاف کرانے کے لیے نہیں، اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، نماز پڑھوانے کے لیے مرد حاکم ہے، زکات کھلانے کے لیے مرد حاکم ہے، اچھے عمل کرانے کے لیے مرد حاکم ہے، رسول کی سنتوں پر عمل کرانے کے لیے مرد حاکم ہے، اپنی بیوی کو پردے میں رکھنے کے لیے مرد عورت بے پردہ ہے تو مرد حاکم نہیں ہے۔ سن رہے ہیں؟ عورت بے پردہ ہے تو مرد حاکم نہیں ہے، مرد مہرا ہے۔ کیا ہے؟ بولیں، مرد ہے تو بولیں نا۔ ہے کسی کی عورت جو بے پردہ ٹہلے اور اس کی موچھ اونچی ہو، چلو رسول کائنات کی بارگاہ مقدسہ میں آپ کے نواسے سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عورتوں کا پردہ کرنا شہیدوں کے خون سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری بیوی بے پردہ ٹہلے، ہمارے گھر کی بیٹی بے پردہ ٹہلے، ہماری ماں بے پردہ ٹہلے، ہماری بہن بے پردہ ٹہلے، ہماری بیٹی بے پردہ ٹہلے، اور ہم سوچیں کہ ہم مرد ہیں تو ایسے مردوں کو مرد نہیں کہا جاتا، ایسے مردوں کو ہجڑا کہا جاتا ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے کنٹرول میں ہو، آپ کی بیٹی آپ کے کنٹرول میں ہو، آپ کی بہن آپ کے کنٹرول میں ہو، یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے تو آپ کے گھر والے آپ کے احکام کی پیروی کرتے نظر آئیں گے۔ تو ہم الحمدللہ رسول کائنات کی امت ہیں، ہمیں ناز ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں ناز ہے کہ ہم رسول کائنات کی باتوں کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش بھی کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا تھا حضرت کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو چائے کس نے پلایا، پانی کس نے پلایا؟ ایک بھائی صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میں ایک بات عرض کر دوں، کچھ لوگ اس شرم سے نہیں اٹھاتے ہیں کہ کہیں زمانہ یہ نہ کہہ دے کہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باپ بھی جاہل، ماں بھی جاہل، دادا بھی جاہل، دادی بھی جاہل، نانا بھی جاہل، نانی بھی جاہل، چچا بھی جاہل، چچی بھی جاہل، خالو بھی جاہل، خالہ بھی جاہل، مامو بھی جاہل، مانی بھی جاہل۔ اگر سب نے رسول کائنات کے زندگی کو پڑھا ہوتا تو اپنی بیوی کو پانی پلانے پر کوئی غلام بیوی نہ کہتا، بلکہ ہر کوئی کہتا کہ یہ بیوی کا غلام نہیں ہے، کہ رسول کائنات کا غلام نظر آ رہا ہے۔ ہم تمام مومنین کی ماں، رسول کائنات کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اپنے زمانے کی عالمہ بھی ہیں، اپنے زمانے کی فاضلہ بھی ہیں، اپنے زمانے کی محدثہ بھی ہیں، اپنے زمانے کی مفتیہ بھی ہیں، انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی کی صبح بھی دیکھی ہے، جنہوں نے نبی کی زندگی کی شام بھی دیکھی ہے، جنہوں نے نبی کا چلنا بھی دیکھا ہے، جنہوں نے نبی کا بیٹھنا بھی دیکھا ہے، جنہوں نے نبی کا اٹھنا بھی دیکھا ہے، جنہوں نے نبی کا رونا بھی دیکھا ہے، جنہوں نے نبی کا مسکرانا بھی دیکھا ہے، جنہوں نے نبی کی نشست بھی دیکھی ہے، جنہوں نے نبی کی برخاست بھی دیکھی ہے، ان کی بارگاہ میں چلیں، ان سے
سے عرض کریں اے اماں آپ بتائیں کیا رسول کائنات علیہ السلام نے کبھی آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی دیا ہے؟ اے اماں آپ بتائیں کیا رسول کائنات علیہ السلام نے کبھی اپنے ہاتھوں سے آپ کو چائے بنا کر دیا ہے؟ اے اماں آپ بتائیں کیا کبھی رسول کائنات علیہ السلام نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا روٹی پکا کر کھلایا ہے؟ اے اماں آپ بتائیں کیا کبھی رسول کائنات علیہ السلام نے آپ کے ساتھ آپ کا کپڑا دھلا ہے؟ اے اماں آپ بتائیں کیا کبھی رسول کائنات علیہ السلام نے آپ کے لیے بستر بچھایا ہے؟ اے اماں آپ بتائیں کیا کبھی رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے گھر میں جھاڑو لگایا ہے؟ اے اماں آپ بتائیں کیا کبھی رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو پانی دیا ہے؟ اے اماں آپ بتائیں کیا کبھی رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے گھروں میں صفائی پیدا فرمایا ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اے رسول کائنات کے غلاموں، اے رسول کائنات کے ماننے والوں، اے رسول کائنات کے چاہنے والوں، اے رسول کائنات کے دیوانوں، اے رسول کائنات کے عاشقوں، اے رسول کائنات کے امتیوں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی بھی پلایا ہے، کھانا بھی کھلایا ہے، چائے بھی پلایا ہے، اور جب محبت میں آ گئے تو میرا کپڑا بھی دھلا ہے اور میرے لیے بستر بھی بچھایا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، اور شرم کیوں آتی ہے؟ شرم اس لیے آتی ہے کہ اگر ہم نے کبھی بھول کر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے پانی دے دیا تو اماں کیا، ہماری بیوی بیمار ہے، اسے بیمار ہونے کا حق نہیں ہے، بیٹی بیمار ہے تو اسے بیمار ہونے کا حق ہے نا؟ گھر میں بہو بیمار نہیں ہو سکتی لیکن گھر میں بیٹی بیمار ہو سکتی ہے۔ اگر داماد آپ کی بیٹی کا خیال اچھا رکھے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا داماد ملا ہے جو کھانا بھی بنا دیتا ہے، پانی بھی پلا دیتا ہے، بازار سے سامان بھی لے آتا ہے، لیکن اگر آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا پانی پلا دے تو آپ کو ساتھ کیوں سونگ جاتا ہے؟ فیصلہ کریں حق سے، داماد آپ کی بیٹی کا ساتھ دے تو بڑا اچھا داماد، داماد آپ کی بیٹی کی فرمائشات پوری کرے تو بڑا اچھا داماد، داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو بڑا اچھا داماد، اور بیٹا اگر بہو کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو جورو کا غلام۔ یہی انصاف ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ تو نہ یہ سچ ہے، نہ یہ حق ہے، نہ یہ صحیح ہے، بلکہ یہ ہماری اور آپ کی شریعت رسول سے دوری ہے، ہماری کم علمی ہے۔ کاش ہم نے رسول کائنات کے دین کو پڑھا ہوتا، کاش ہم نے رسول کائنات کی شریعت کا مطالعہ کیا ہوتا، کاش ہم نے رسول کائنات علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا ہوتا، کاش ہم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ جملہ ازواج مطہرات امہات المومنین کی زندگی کو دیکھا ہوتا تو ہمیں پتا چلتا کہ تمام ازواج مطہرات کا کہنا یہ تھا کہ نبی سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سفر پہ نکلتے ہیں، ہم سفر پہ نکلتے ہیں، ہماری ماں سامنے ہو، ہمارا باپ سامنے ہو تو ہم ڈر سے اپنی بیوی کو بھی سلام نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہو کہ اماں کو برا لگ جائے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی سے سلام کر کے جا رہا ہے۔ چلیں اسی ماں کی بارگاہ میں جسے زمانہ ماں کہتا ہے، چلیں اسی زوجہ رسول کی بارگاہ میں جو آقا کریم علیہ السلام کی سب سے پیاری بیوی ہے، جن کے حجرے مبارکہ میں جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے۔ چلیں انہی زوجہ محترمہ کی بارگاہ میں رسول کائنات کی کہ جن کے لیے رسول کائنات مسکرا دے تو سوئی مل جائے۔ چلیں انہی رسول کائنات کی زوجہ محترمہ کی بارگاہ میں
کہ جن کے چلنے کو رسول کائنات کا چلنا قرار دیا گیا، چلے انہی رسول کائنات کی زوجہ محترمہ کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے رسول کائنات کو رات میں روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا ہے رسول کائنات آپ کس کی یاد میں رو رہے ہیں؟ تو رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گنہگار امت کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ چلے اسی رسول کائنات کی زوجہ محترمہ کی بارگاہ میں جو امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر کی ترجمانی کر کے حدیث مقدسہ ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہم روتے ہیں ہماری داڑھی بھیگ سکتی ہے، ہم روتے ہیں ہمارے بال بھیگ سکتے ہیں، ہم روتے ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل کر ہمارے گال و رخسار پر آ سکتے ہیں، ہم روتے ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو گر کر زمین پر گر سکتے ہیں، ہم رو سکتے ہیں ہمارے رونے سے رومال کا ایک حصہ بھیگ سکتا ہے، ہم رو سکتے ہیں ہمارے رونے سے پورا رومال بھیگ سکتا ہے، ہم روتے ہیں ہمارے رونے سے ہمارا دامن بھیگتا ہے، لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں آقا کریم رو دے تو دریا بہ جائے، آقا کریم رو دے تو دریا بہ جائے۔ ہم نے عرض کیا اے امام آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو امام نے فرمایا پوچھنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھو، اس کی بارگاہ میں جاؤ جنہوں نے رسول کائنات کی صبح و شام دیکھی ہے۔ چلو سیدہ عائشہ کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کرتے ہیں اے اماں بتائے کیا رسول کائنات ایسا بھی روتے تھے کہ دریا کی طرح آنسو بہایا کرتے تھے؟ کیا رسول کائنات ایسا بھی روتے تھے کیا آپ کیا آنسو پانی کے سیلاب کی طرح بہایا کرتے تھے؟ تو اماں عائشہ فرماتی ہے اے رسول کائنات کے دیوانوں ایک مرتبہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول کائنات روئے، ہاں البتہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گھر کے اندر تھی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ میں باہر چلی آئی، رسول کائنات نے دروازہ بند کر لیا، کباڑ کو اندر سے بند کر لیا، آقا کریم رونے لگے، آپ کے رونے کی آواز، آپ کی گڑگڑاہٹ کی آواز، آپ کی گریہ زاری کی آواز، آپ کی چیخیں مار مار کر رونے کی آواز، آپ کی دہاڑے مار مار کر رونے کی آواز جب مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ آقا رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور آنسو ایسے بہ رہے ہیں جیسے دریا بہ رہا ہو۔ میں نے عرض کیا اماں کس کی یاد میں رو رہے تھے؟ تو جواب دیا رسول کائنات نے فرمایا اے عائشہ میں اپنی گنہگار امت کے لیے رو رہا ہوں، اپنی خطاکار امت کے لیے رو رہا ہوں، اپنی سیاکار امت کے لیے رو رہا ہوں، اپنی شان امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو میرے امام نے فرما دیا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اسی خاموش امت کے لیے، اسی چپ چاپ امت کے لیے، اسی درود کا نذرانہ نہ پیش کرنے والی امت کے لیے، اسی بخیل امت کے لیے، سب سے زیادہ بخیل رسول کائنات علیہ السلام کی حدیث بتلاتی ہے کہ سب سے زیادہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنے میں کنجوسی کرے وہی سب سے بڑا بخیل ہے۔ درود پڑھو تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا، ایسا لگتا ہے جیسے نانی مر گئی ہوں۔ بغیر کہے اگر آپ کو گالی دینے کا حق دے دیا جائے تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آپ کی آواز پہنچ جائے، ایک گھر سے 10 گھر کی دوری پر آپ کی آواز پہنچ جائے، جس سے نبی نے منع فرمایا، جس سے خدا نے منع فرمایا، جس سے آپ کی شریعت نے روکا، جس سے آپ کے دین نے روکا، آپ کی آواز اتنی بلند نکلے اور جو آپ کا دین کہنے کو کہے اس میں آپ کی آواز پست کیوں ہو جاتی ہے؟ ذرا دل لگا کر درود پاک پڑھیں۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ تو وہی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پڑھیں اپنے نبی کو، واقعی میں اپنے نبی کی زندگی آپ دیکھیں۔ اگر بزرگ حضرات رسول کائنات علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے گھر میں بڑا اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ جب ان کا بیٹا اپنی بیوی کو مسکرا کر پانی پلائے گا تو ان کے چہرے پر شکن نہیں آئے گا بلکہ ان کے چہرہ کھل اٹھے گا کہ میرا بیٹا اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ شرط ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کو ہم اور آپ دیکھیں۔ حجرہ مقدسہ
رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس وقت روضہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، وہی حجرہ عائشہ ہے، وہی روضہ رسول ہے، وہی مدینۃ المنورہ ہے جس میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہے۔ اور اسی حجرہ عائشہ کے بغل میں جو جگہ تھوڑی سی تھی اسی کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا تھا۔ آج وہ جگہ وسعت پا گئی، مسجد نبوی کی وسعت اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور لمبی چوڑی ہو گئی، لیکن وہی حجرہ عائشہ ہے، وہی اماں عائشہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فجر سے لے کر عشاء تک جب امامت فرمانے کے لیے حجرے سے نکل کر مصلی امامت پر تشریف لے جاتے اپنے منبر کے قریب، اپنے محراب کے پاس، تو تشریف لے جانے سے پہلے جب دروازے پر پہنچتے تو میں اپنے پیارے شوہر نامدار رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دروازے تک پہنچانے آتی تھی۔ اس طرح رسول کائنات محبت فرماتے کہ آقا کریم بازار کو نہیں جا رہے ہیں، بس 2 قدم دور محراب میں تشریف لے جا رہے ہیں اور سیدہ عائشہ دروازے تک چلی آ رہی ہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بیوی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے ہمارا شوہر کب چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بجا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم غصہ کرنے کے لیے شوہر مانے جاتے ہیں، دین پر چلانے کے لیے شوہر نہیں مانے جاتے ہیں۔ ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو بیوی سے کیسے کہہ دیں گے کہ نماز پڑھو؟ ہم خود ہی روزہ نہیں رکھتے تو بیوی سے کیسے کہہ دیں گے روزہ رکھو؟ ہم خود ہی تلاوت نہیں کرتے تو بیوی سے کیسے کہہ دیں گے تلاوت کرو؟ ہم خود ہی اپنے باپ اپنے ماں کے قدم نہیں دباتے تو بیوی سے کیسے کہہ دیں گے خدمت کرو؟ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے تو آپ کو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بننا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کے حقوق ادا کرے تو آپ کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ چلیں، ماں باپ کی بات آئی تو ایک حدیث اور سن لیں، اسی اماں عائشہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں بتائیں کہ مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ ماں مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا گیا اماں بتائیں مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق؟ جواب وہی ماں کا۔ پھر پوچھا گیا بتائیں مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق؟ جواب ملا ماں کا۔ پھر پوچھا گیا اماں بتائیں عورت پر سب سے زیادہ کس ملا؟ اس کے شوہر کا۔ اور لڑکی سمجھتی ہے کہ آج بھی ہمارے ابا کا حق سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہے۔ بیٹی سمجھتی ہے شادی ہو جانے کے بعد کہ آج بھی ہمارے چچا خالو ماموں پھپھا اماں خالہ چچی پھپھی مانی کا حق سب سے زیادہ ہے نا۔ ایک بیوی پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے، ایک عورت پر اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو شادی ہو جانے کے بعد اس کے شوہر کا حق ہے۔ تو وہی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مقدسہ سے نکلتے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے تک تشریف لاتی کہ آقا کریم نماز پڑھانے کے لیے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور جب دروازے پر پہنچتی تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لبہائے نازنین کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشانی مقدس کے قریب لاتے، بوسہ دیتے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کر نماز ادا فرماتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبت ہے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کس سے؟ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن سے۔ یہ محبت ہے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیویوں سے۔ تو ہم بھی اگر اپنے نبی کی زندگی دیکھے ہوتے تو ہمارے گھروں میں کبھی اختلاف نہ پیدا ہوتا،
ہم بھی اگر اپنے نبی کی زندگی دیکھے ہوتے تو ہمارے گھروں میں طلاق کی نوبت نہ آتی. ہم بھی اگر اپنے نبی کی زندگی پر عمل کرتے تو ہمارا گھر بھی خوشحال ہوتا. ہماری آنے والی نسلیں بھی رسول کائنات کی عقیدت و محبت میں عشق میں جھومتی نظر آتی. ہماری اولاد بھی رسول کائنات علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتی. لیکن وہی کہ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کی زندگی پڑھنے کی ضرورت کل بھی تھی, آج بھی ہے. جب تک ہم زندہ رہیں گے تا قیام قیامت, تب تک ہمیں رسول کائنات علیہ السلام کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اٹھنے کا, بیٹھنے کا, چلنے کا, پھرنے کا, سونے کا, جگنے کا, کھانے کا, پینے کا, بڑوں کے ادب کا, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا, والدین کے احترام کا, اپنے بزرگوں کے ساتھ لحاظ کا, اپنے ائمہ, اپنے علماء, اپنے پیرانے عظام کے ساتھ حسن سلوک کا اگر طریقہ معلوم کرنا ہوگا تو ہمیں کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی ہی کافی ہے. ہمارے نبی کی زندگی ہی وافی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہم تمام مومنین کے پیغام کے لیے اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مومنوں, تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی نمونہ حیات. ہماری زندگی کا یہ حال ہے, ہماری دین سے دوری کا یہ عالم ہے, ہمیں شریعت سے ناواقفیت کا یہ مسئلہ ہے کہ اپنے سے بڑوں کی تعظیم نہیں کر پاتے ہم, اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کر پاتے ہم, اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر پاتے ہم اگر کرسی پر بیٹھے ہیں, ہم سے کوئی بڑا آ جائے الا ماشاء اللہ تو ہم بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہم سے عمر میں بڑا ہے, یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہم سے علم میں بڑا ہے, یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہم سے رشتے کے اعتبار سے بڑے ہیں. ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا. اے لوگوں, جو اپنے سے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا, اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت نہیں کرتا, وہ ہماری قوم میں سے, ہمارے گروہ میں سے, ہماری امت میں سے نہیں ہے. تو ہمیں اپنے نبی کی شریعت پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے سے بڑوں کا ادب ہمارے دل میں بس جائے, اپنے سے چھوٹوں کی محبت ہمارے دلوں میں جگہ لے لے, اپنوں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں آ جائے. اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے ارشاد فرمایا, وَلِلْجَارِ حَقٌّ. اے لوگوں, جیسے تمہارے اوپر تمہارے باپ کا, تمہاری ماں کا, تمہارے بھائی کا, تمہاری بہن کا, تمہارے رشتہ دار کا حق ہے, ویسے ہی تمہارے لیے تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے. ہمارا پڑوسی بھوکا ہے, ہم سو جائیں, ہمارا پڑوسی پیاسا ہے, ہم سو جائیں, ہمارا پڑوسی بیمار ہے, مزاج پرسی کو نہ جائیں. پتہ ہے آپ کو مزاج پرسی کے بارے میں رسول کائنات علیہ السلام کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بھائی بیمار ہوتا ہے اور اس کے مزاج پرسی کے لیے جب کوئی مومن بھائی جاتا ہے تو جس وقت وہ گھر سے نکلتا ہے تب سے لے کر اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا تب تک اس کے حق میں اللہ کے فرشتے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں. ایسے تھوڑی نہ امت رسول امت مرحومہ ہے, ایسے تھوڑی نہ امت رسول امت مغفورہ ہے, ایسے تھوڑی نہ رسول کائنات کی امت رحم کی ہوئی بخشی ہوئی جنتی امت ہے, بلکہ رسول کائنات علیہ السلام کی حدیث مقدسہ نے ایسے ایسے پیغامات, ایسی ایسی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں امت رسول کائنات علیہ السلام کو کہ لوگوں اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں نجات کا بھی ذریعہ مل جائے گا, تمہیں بخشش کا بھی پروانہ مل جائے گا, تمہیں مغفرت کا بھی راستہ ملتا نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے,
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर शेर बिहार, शहजादे हुजूर शेर बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दिल से पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अभी असनाए तकरीर शहजादे हुजूर शेर बिहार की आमद हुई और उसके अलावा एक ज़ात और भी मौजूद है जो पुखरेरा शरीफ की सरजमीन से ताल्लुक़ रखती है। एक ज़ात और भी मौजूद है जिसे रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के घर से ताल्लुक़ है। अभी तीनों मेहमारान कौम मिल्लत का हमें और आपको चेहरा देखना है इंशाअल्लाह तबारका व तआला। सबों की ज़ियारत हमें करनी है। बड़े अच्छे लोग हैं नकीब साहब, देखें माशाअल्लाह कहाँ से कहाँ चले आए बगैर बुलाए, बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मेरी बात बस यहीं पर ख़त्म हुई, चूँकि मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मुझे लग रहा है मैंने तकरीबन 45 मिनट ले लिए, वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 11:15 हो गए और अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला आपको और भी बातें सुननी है। अल्लाह तबारका व तआला इन्हीं बातों पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो हदीस पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लें। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, ऐ लोगों निकाह के जरिया रोजी तलाश करो। हम सोचते हैं कि हमारा लड़का कमासू हो जाए, कमाने वाला हो जाए तब शादी करें, चाहे वो 30 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 35 साल का हो जाए। ऐ लोगों, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करो, अपने नबी के दीन को पढ़ो, अपने नबी की शरीयत पे अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह तबारका व तआला रोजी लड़का अपने मेहनत से नहीं हासिल करता, बल्कि रोजी अल्लाह तबारका व तआला अपनी कुदरत से अता फरमाता है। और अगर मेरे नबी ने फरमा दिया अल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, तो ज़मीन और ज़मा बदल सकते हैं, मकीन और मकान बदल सकते हैं, अर्श और फर्श बदल सकते हैं, लेकिन रसूल सादिक की बात कभी नहीं बदल सकती। मेरे नबी ने फरमा दिया, ऐ लोगों अगर तुम बेरोजगार हो तो निकाह करो, अल्लाह तुम्हें रोजियां अता फरमाता नजर आएगा। आका करीम ने फरमा दिया, निकाह के जरिया रोजी तलाश करो, तुम निकाह करोगे अल्लाह तुम्हें एक घर से 2 घर अता फरमा देगा। तुम निकाह करोगे अल्लाह तुम्हें 2 घर से 4 घर अता फरमा देगा। ये मिसाल रोजे रोशन की तरह आया है, साफ जाहिर है। अगर किसी के पास 1 कमरा था, शादी होने के बाद अल्लाह 2 कमरे बना देता है। अगर किसी के पास 2 कमरे हैं, शादी होने के बाद अल्लाह 4 कमरे दे देता है। अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है, शादी होने के बाद अल्लाह ताला 4 बीघे जमीन दे देता है। लेकिन ऐ लोगों, शादियां करो तो रसूल कायनात की सुन्नत के मुताबिक करो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शादी होने के बाद एक सहाबी रसूल बगैर किसी खबर के रसूल कायनात की बारगाह मुकद्दसा में हाजिर हुए और रसूल कायनात की बारगाह में जब आए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुकद्दसा है कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह मुकद्दसा में साहबी रसूल हाजिर हुए तो आपके चेहरे पर थोड़ी हल्दी लगी हुई थी। आपके चेहरे पर हल्दी के निशान को देखकर रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी क्या तुमने शादी कर ली? अर्ज़ की या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ मैंने शादी कर ली, निकाह कर ली, आपकी सुन्नत को अपना लिया, मेरी शादी हो गई। तो रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी निकाह तो कर लिए, वलीमा किए कि नहीं? तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी मैंने वलीमा न किया। तो रसूल कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुनो, औलिम वलो बशातिन, वलीमा करो चाहे एक बकरी से वलीमा करो।
تو پتا چلا کہ نکاح کے بعد شادی ہو جانے کے بعد ولیمہ کرنا یہ بھی رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مقدسہ سے ثابت ہے. ہم جو کرتے ہیں وہ خرافات نہیں کرتے بلکہ رسول کائنات کے دین کے مطابق کرتے ہیں, رسول کائنات کی سنت کے مطابق کرتے ہیں, رسول کائنات کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں. ولیمہ کریں تو بھی رسول کائنات کی شریعت میں ہے, نکاح کریں تو بھی رسول کائنات کی شریعت میں ہے, نیک کام کریں تو بھی رسول کائنات کی شریعت میں ہے, میلاد کی محفل سجائے تو بھی رسول کائنات کی شریعت میں ہے, ایک دوسرے کو دعوت میں بلائے تو بھی رسول کائنات کی شریعت میں ہے, بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بھی رسول کائنات کی شریعت میں ہے, بھائی کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو بھی رسول کائنات کی شریعت میں ہے. اس لیے ہمیں کچھ بھی جاننا ہے تو اپنے نبی کی زندگی دیکھنا ضروری ہے, اپنے نبی کی زندگی پڑھنا ضروری ہے, اپنے نبی کی زندگی پہ عمل کرنا ضروری ہے, اپنے نبی کی شریعت کو کھنگالنا ضروری ہے, اپنے نبی کی شریعت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے, اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے. اگر رسول کائنات کے دین پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو کل بھی ہم کامیاب تھے, آج بھی ہم کامیاب رہیں گے, اور صبح قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی ہمارے قدموں کو چومتی نظر آئے گی. بشرط یہ ہے کہ ہم نبی کی باتوں پر عمل کریں, خدا کے احکام پر عمل کریں اور رسول کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے نبی کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ شعر جو میں نے شروع میں پڑھا تھا جو مجھے بہت پسند ہے, آپ سنیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہمیں صحابہ کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں شہداء کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں تابعین کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں تبع تابعین کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں رسولان اعظام کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اہل بیت اطہار کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر یہی ہم نے پڑھ لیا اور اس پہ عمل کر لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے, ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے نبی کی محبت میں جلائے, اپنے نبی کی محبت میں موت عطا فرمائے, اپنے نبی کی محبت میں مدینہ بلائے, اپنے نبی کی محبت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نبی کی محبت میں اپنی بیوی کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.